السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شم رسالت کی جانب سے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 36، قسط نمبر 36۔ دوسرا غزوہ بدر۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آئے تو مدینہ منورہ میں جمادی الاولیٰ سے رجب تک ٹھہرے، پھر شعبان میں ابو سفیان سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق بدر کی طرف نکلے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے احد کے دن کہا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان آئندہ سال بدر کے مقام پر لڑائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا تھا، اس کو کہو ہمیں منظور ہے، وعدے کے مطابق ہم بدر میں پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایک عظیم لشکر لے کر نکلے۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 10 گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر عبداللہ بن رواحہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود مقام بدر میں پہنچ کر ابو سفیان کا انتظار کرنے لگے۔ ابو سفیان مکہ سے نکلا اور مرائے زہران کے نزدیک مجنہ جگہ میں اترا، مگر یہ کہہ کر واپس چلا گیا، لوگوں لڑائی کے لیے خوشحالی کا سال مناسب ہوتا ہے، یہ سال خوش سالی اور بدحالی کا سال ہے، اس لیے میں واپس جاتا ہوں، تم بھی واپس چلو۔ چنانچہ کفار وہاں سے واپس آ گئے۔ مکہ والوں نے ان کو جیش سویق کا نام دیا۔ وہ کہتے تھے تم وہاں صرف ستو پینے کے لیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن رہے اور وہاں سامان تجارت فروخت کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گنا فائدہ ہوا اور 1 درہم کے بدلے 2 درہم ملے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الذین استجابوا للہ والرسول ہے، مگر صحیح یہ آیت ہے کہ آیت غزوہ حمراء الاسد میں اتری تھی، جیسا کہ حماد بن کثیر نے اس کی تصریح کی ہے رحمہ اللہ۔ غزوہ دومۃ الجندل ایک شہر ہے، اس کے اور دمشق کے درمیان 5 دن کی مسافت ہے اور مدینہ منورہ سے 15 یا 16 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ اس جنگ کا سبب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہاں ایک ظالم جماعت ہے جس کا کام راہگیروں کو ستانا اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکوبی کے لیے ربیع الاول کی 25 تاریخ کو 1000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا لشکر لے کر نکلے۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ رہتے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر سبع بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو سوائے بھیڑ بکریوں کے کچھ نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانوروں اور چرواہوں پر حملہ کر دیا، جو پکڑے گئے وہ پکڑے گئے، باقی جدھر منہ آیا بھاگ گئے۔ جب اہل دوما کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی اپنی جانیں لے کر منتشر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے باہر میدان میں ڈیرا ڈال دیا اور چند دن وہاں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف و جوانب میں چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے، جو سب صحیح سلامت واپس آ گئے اور ان میں سے کسی آدمی کا نقصان نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد بخیر و عافیت واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ غزوہ مرسی، اس لفظ کا تلفظ یوں ہے، میم مضموم را مفتوح، دونوں یا ساکن، ان کے درمیان سین مکسور اور آخر میں عین محملہ۔ یہ بنو خزاع کے کنویں کا نام ہے۔ اس کے اور مشہور قصبہ فرح کے درمیان 2 دن کی مسافت ہے۔ یہ جنگیں غزوہ بنی مستلق، میم مضموم صاد ساکن، تا محملہ مفتوح، لام مکسور اور آخر میں کاف کے نام سے مشہور ہے، جو بنو خزاع کا ایک علاقہ ہے۔ یہ جنگ 2 شعبان 5 ہجری میں ہوئی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس قبیلہ کے سردار حارث بن ابی ذرار نے اپنی قوم اور عرب کے دوسرے قبائل سمیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا ہے، جو کسی وقت بھی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو اپنی سرحد سے دور روکنے کے لیے نکلے۔ اس دفعہ اسلامی فوج میں منافقین اس قدر شریک ہوئے کہ دوسری کسی جنگ میں اتنی تعداد میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر ایسے وقت حملہ کیا جب وہ بے خبر تھے اور اپنے اونٹوں کو
پانی پلانے میں مصروف تھے۔ کہتے ہیں تیمم کا حکم اسی جنگ میں نازل ہوا۔ صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول تیمم کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے تمہید میں لکھا ہے کہ نزول تیمم کا حکم غزوہ بنو مستلق میں بیان کیا جاتا ہے، پھر اس تذکار میں اس کو جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان سے پہلے ابن سعد اور ابن حبان رحمۃ اللہ نے یہی لکھا ہے۔ صحیح بخاری میں زہری سے مروی ہے کہ افق کا واقعہ غزوہ مریسی میں پیش آیا تھا۔ ابو محمد ابن حزم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ غزوہ بنو مریسی شوال 6 ہجری میں واقعہ ہوا تھا۔ جس طرح پہلے گزر چکا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غفلت کے وقت حملہ کیا جب وہ اپنے اونٹوں کو مریسی نامی کنویں سے پانی پلا رہے تھے۔ یہ کنواں قدید کے قریب ساحل سمندر پر واقع ہے۔ اس جنگ میں جو لوگ قتل ہوئے وہ قتل ہوئے اور عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے گئے۔ قیدیوں میں ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھیں، جو کہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھیں۔ یہ پہلے ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی تھیں۔ انہوں نے ان کو مکاتب کر دیا۔ ان کی طرف سے زر کتابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، پھر آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیریں اخلاق کی مالک تھیں، جو دیکھتا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا۔ ان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد مسلمانوں نے بنو مستلق کے 100 خاندان یہ کہہ کر آزاد کر دیے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں، ان کو غلام بنانا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اسی جنگ سے واپسی پر عبداللہ بن ابی نے کہا تھا، یعنی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بہت عزت والا آدمی ذلیل ترین انسان کو اس سے نکال دے گا۔ اس نے یہ بات اس فساد کے بعد کہی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزدور جہجہ بن مسعود غفاری بنو عوف بن خزرج کے حلیف سنان بن وبر جہنی کے درمیان واقع ہوا تھا۔ غفاری نے یعنی المہاجرین کہہ کے مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے بلایا، اور جہنی نے یا الانصار کہہ کر انصار کو اپنی مدد کے لیے دعوت دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرنگیز نعرے سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری موجودگی میں جاہلیت کے نعرے بلند ہو رہے ہیں؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی کی مذکورہ بالا بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، اور اس سلسلہ میں سورہ منافقون نازل ہوئی تھی۔ پوری تفصیل سامنے آنے کے بعد عبداللہ بن ابی کے لڑکے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منافق باپ سے بیزاری کا اعلان کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صاحب عزت ہیں اور وہ ذلیل ترین انسان ہے، واللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ہم اس کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے باپ کے راستہ میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تو ہم شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کام میرے سوا کسی اور آدمی کے سپرد کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو زمین پر چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکوں گا، اور کافر کے بدلے ایک مسلمان کو قتل کر کے دوزخ کا مستحق ہو جاؤں گا۔ انصار کو پتہ ہے کہ میں اپنے باپ کا ان سب سے زیادہ وفادار ہوں۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میرے سپرد کریں۔ اللہ کی قسم، میں اس کا سر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گزارش سن کر ان کے حق میں دعائے خیر کی اور ان کو اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے منع فرمایا۔ افق کا واقعہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر تہمت بازوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک انتہائی شرمناک تہمت لگائی۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے صحیحین میں ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے اروحہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس واقعہ کے بارے میں حدیث بیان کی۔ جب تہمت بازوں نے ان پر تہمت لگائی، ان چاروں میں سے ہر ایک نے مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سے کچھ حصہ بیان کیا۔ ان میں بعض اس حدیث کو اپنے دوسرے ساتھیوں سے زیادہ یاد رکھنے اور بہتر طریق سے بیان کرنے والے تھے۔ میں نے ہر ایک سے حدیث کا وہ حصہ یاد کیا
جو اس نے بیان کیا ان سب کی حدیث سے ایک دوسرے کی تصدیق ہوتی ہے، اگرچہ ان میں سے بعض اس کو زیادہ یاد رکھنے والے تھے۔ ان سب نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کا قرعہ نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک جنگ میں قرعہ ڈالا تو قرعہ میرے نام پر نکلا۔ یہ پردہ والی آیات اترنے سے بعد کا واقعہ ہے۔ چنانچہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ میں کچادے میں بیٹھی بٹھائی اونٹ پر سوار کی جاتی تھی اور اسی طرح مجھے اتار لیا جاتا تھا۔ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کود کرنے کا اعلان کیا۔ جب منادی ہوئی تو میں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی اور لشکرگاہ سے کافی دور چلی گئی تھی۔ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر اپنے کجادے کے پاس پہنچی تو سینہ پر ہاتھ مارنے سے معلوم ہوا کہ میرا ظفار کے خرمہروں کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ میں اس کی تلاش میں واپس چلی گئی اور دیر تک واپس نہ آ سکی۔ مجھے اونٹ پر سوار کرنے اور اتارنے کے لیے جو جماعت مقرر تھی وہ آئی۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں کجادہ میں ہوں، کچادہ اونٹ پر کس دیا۔ اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کے جسم گداز اور بھاری نہیں ہوتے تھے۔ میں تو پھر اس وقت نوعمر بچی تھی، اس لیے انہوں نے کچادے کے ہلکے ہونے کا احساس نہیں کیا اور اونٹ کو اٹھا کر رخصت ہو گئے۔ لشکر کے چلے جانے کے بعد مجھے ہار ملا۔ میں لشکرگاہ میں واپس آئی تو وہاں ہو کا عالم تھا۔ کسی بلا نے اور جواب دینے والے کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں اپنی اسی جگہ پر آئی جہاں میں نے رات گزاری تھی اور سمجھتی تھی کہ جب مجھے گم پائیں گے تو مجھے لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ چنانچہ میں وہاں بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمی زکوانی پیچھے تھے۔ صبح ہونے کے بعد لشکرگاہ میں چکر لگاتے میری جگہ آئے تو دور سے معلوم کیا کہ یہاں کوئی سو رہا ہے۔ نزدیک آ کر دیکھا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ پردہ اترنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ انہوں نے اونچی آواز سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ان کی آواز سن کر جاگ پڑی اور میں نے چادر سے اپنا منہ چھپا لیا۔ واللہ ہم نے آپس میں کوئی بات نہیں کی اور نہ انا للہ کے سوا میں نے ان کی زبان سے کوئی کلمہ سنا۔ انہوں نے میرے نزدیک اپنی اونٹنی بٹھا دی، اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا اور میں اٹھ کر اس پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی کی مہار پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے۔ ہم دوپہر کے وقت لشکر میں پہنچے جہاں وہ کھانا وغیرہ کھانے اور آرام کرنے کے لیے اترے ہوئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یہ دیکھ کر ہلاک ہونے والے ہلاک ہو گئے اور اس میں بڑا کردار عبداللہ بن ابی ابن سلول نے ادا کیا۔ روحا کہتے ہیں تہمت لگانے والے اس کے پاس جمع ہوتے تھے، اس کے پاس منصوبے بنتے تھے اور اس کے پھیلانے اور شائع کرنے کے سلسلہ میں وہی ہدایات جاری کرتا تھا۔ روحا نے یہ بھی کہا ہے، مجھے تہمت لگانے والوں میں سے حسان بن سامت، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بن تجاش کے نام معلوم ہوئے ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی تھے جن کا مجھے علم نہیں ہو سکا، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تہمت لگانے والی ایک جماعت تھے۔ روحا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ ان کے پاس حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جائیں یا انہیں برا بھلا کہا جائے۔ کہتی تھیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مداح تھے اور انہوں نے یہ شعر کہا ہے، میرا باپ، میرا دادا اور میری عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے تمہاری کافروں و مشرکین کی ہجوں کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار ہی رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کو تہمت کو پھیلاتے اور مشہور کرتے رہے اور مجھے اس کے متعلق علم نہیں۔ ہاں، مجھے اس بیماری میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ لطف اور مہربانی نظر نہیں آتی جس کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہر بیماری کے موقع پر کیا کرتے تھے۔ گھر آتے اور صرف یہ کہہ کر واپس چلے جاتے، یہ کیسی ہے؟ اس سے مجھے کچھ شک پڑتا، تاہم
در پردہ جو شرارت ہو چکی تھی اس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، یہاں تک کہ جب میں مسلسل بیماری کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی تو ایک دن ام مستح کے ساتھ باہر گئی جہاں لوگ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، اور گھروں میں بیت الخلاء بننے سے پہلے ہم رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے باہر کھلے میدان میں ہی جاتے تھے۔ ام مستح ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی۔ ان کا والد سخر بن عامر کی بیٹی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں۔ ان کا بیٹا مستح بن اساسہ بن عباد بن مطلب تھا۔ جب ہم قضاء حاجت کے بعد واپس آئیں تو ایک جگہ ان کا پاؤں ان کی چادر میں الجھا اور وہ گرنے لگیں۔ اچانک کہا، اللہ کرے مستح ہلاک ہو جائے۔ میں نے ان سے کہا یہ آپ نے بری بات کہی ہے، جنگ بدر میں شریک ہونے والے آدمی کو گالی دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا، بی بی آپ نے وہ بات نہیں سنی جو اس نے کہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، اس نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے تہمت بازوں نے مجھ پر جو تہمت لگائی تھی اس کی پوری تفصیل بیان کی۔ اس سے مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میری بیماری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا، اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں اپنے ماں باپ سے مل آؤں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس سے میری غرض ان سے اس خبر کی تصدیق کرنا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، امی لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ بولی، بیٹی اس کو اہمیت نہ دو۔ جب کسی آدمی کی خوبصورت بیوی ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہو تو اس قسم کی سوکنیں خاوند سے متنافر کرنے کے لیے بہت سی باتیں بناتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، میں نے کہا، سبحان اللہ، بھلا ایسی باتوں کا لوگوں میں چرچا ہوتا ہے؟ یہ تو سارے شہر میں پھیل چکی ہے۔ اس سے مجھے اطمینان نہ ہوا اور میں رات بھر روتی رہی۔ نہ میرے آنسو تھمے اور نہ مجھے نیند آئی۔ دن کو پھر روتی رہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب اتنا عرصہ وہی نہ آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے سلسلے میں مشورے کے لیے بلایا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے علم کے مطابق کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس خباثت سے پاک ہیں اور اس محبت کی وجہ سے جو ان کے دل میں خاندان نبوت کے متعلق موجزن تھی۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہمیں تو ان کی خوبیوں کا ہی علم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، ان کے سوا بھی بہت سی عورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت گھر میں رہنے والی لونڈی سے پوچھ دیکھیں، وہ آپ کو سچ بتا دے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، بریدہ تو نے اس کے کردار میں کوئی مشکوک بات دیکھی ہے؟ پوچھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، بریرہ تو نے اس کے کردار میں کوئی مشکوک بات دیکھی ہے؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس رب کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے، میں نے ان میں اس سے زیادہ کوئی عیب نہیں دیکھا کہ یہ نوعمر لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہے، خود سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ کہو، بلکہ ان کو برا بھلا بھی کہا۔ اس پر وہ بولی، تعجب ہے، میں تو ان کے عیب و ثواب کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سونار کھرے کھوٹے سونے کو جانتا ہے۔ اس آدمی کو جس کے متعلق تہمت لگائی گئی تھی اس بات کا پتہ چلا تو اس نے کہا، سبحان اللہ، اللہ کی قسم میں نے تو آج تک کسی عورت کا سطر نہیں کھولا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بعد میں اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا تو ابن اسحاق رحمۃ اللہ کی روایت میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو اٹھ کر زور سے پیٹا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بتاؤ۔ بواسطہ علقمہ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ حبشی لونڈی نے کہا، واللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے سے زیادہ کھری ہیں، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اگر انہوں نے وہ فعل کیا ہے
تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے گا۔ علقمہ کہتے ہیں لوگ ان کی سمجھداری سے تعجب کرنے لگے۔ عطا خسرانی نے ظہری سے یہ لفظ زیادہ بیان کیا ہے کہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لوگ یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے تہمت بازوں کی بات کا تذکرہ کیا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ کی روایت میں ہے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا آپ نے وہ بات نہیں سنی جو لوگ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں؟ کہا سنی ہے، اور واللہ یہ جھوٹ ہے۔ اے ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھلا یہ بتاؤ تم یہ فعل کرو گی؟ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گی۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے بہتر ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب قرآن اترا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا اذا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، یعنی جب تم نے یہ تہمت سنی تو ایماندار مردوں اور عورتوں نے اپنے دل میں نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ یعنی ان کو اس طرح کہنا چاہیے تھا جس طرح ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مجھے اس تہمت کا علم ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ کسی خاندان کو اتنا صدمہ اور اتنا غم پہنچا ہو جتنا صدمہ اور غم ان دنوں حضرت ابو بکر کو پہنچا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے بعض ترک میں آیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ بات تو ہمیں کبھی جاہلیت میں بھی کسی نے نہیں کہی جائے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی عزت بخشی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں عذر خواہی کی اور ممبر پر کہا ہے مسلمانوں کی جماعت مجھے اس آدمی کے بارے میں کون معذور جانے گا جس کی طرف سے مجھے اپنی بیوی کے بارے میں تکلیف پہنچی ہے؟ واللہ میں اپنی بیوی کے متعلق صلاح اور نیکوکاری کے سوا کچھ نہیں جانتا، اور جس آدمی کا وہ نام لیتے ہیں اس کے متعلق بھی میں بجز صلاح اور نیکوکاری کے کچھ نہیں جانتا۔ اور وہ جب بھی میرے گھر آیا ہے میرے ساتھ آیا ہے۔ یہ سن کر بنو عبد الاشر کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معذور جانتا ہوں، اگر اس کا ہمارے قبیلہ اوس سے تعلق ہو تو میں ابھی اس کی گردن اڑا دیتا، اور اگر وہ ہمارے برادر قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حکم دیں ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے خاندان سے تھی اور ان کے چچا کی لڑکی تھی۔ یہ صالح آدمی تھے، لیکن اس وقت طرفداری کی وجہ سے بھڑک اٹھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم تو اس کو قتل نہیں کر سکتا اور نہ تجھ میں اس کو قتل کرنے کی طاقت ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلہ سے ہوتا تو تو کبھی اسے قتل کرنا پسند نہ کرتا۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کی بقا کی قسم تو جھوٹ بولتا ہے، ہم اسے ضرور قتل کریں گے، تو وہ منافق ہے اور منافق کی طرف سے جھگڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں قبیلے اوس اور خزرج مشتعل ہو گئے اور قریب تھا کہ ان کی آپس میں ٹھن جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور برابر فریقین کو ٹھنڈا کرتے رہے حتیٰ کہ وہ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ اور بخاری کے نزدیک ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے قریب تھا کہ اوس اور خزرج کے درمیان مسجد میں لڑائی ہو جاتی، مگر مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ اس دن رات کے وقت میں اپنے کسی کام کے لیے مسلح کے ساتھ باہر گئی۔ پھر انہوں نے اس طرح ذکر کیا جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس روز میں سارا دن روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمے تھے اور نہ مجھے نیند آئی تھی۔ صبح کے وقت میرے ماں باپ بھی میرے پاس آ گئے، مجھے 2 رات اور 1 دن روتے ہوئے گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں
ना मुझे नींद आई और ना ही मेरे आंसू रुके, यहाँ तक कि मुझे यकीन हो गया कि इस तरह रोते रोते मेरा जिगर फट जाएगा। मैं रो ही रही थी और मेरे माँ बाप मेरे पास बैठे थे कि अंसार की एक औरत ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैंने उसे इजाज़त दे दी, वो भी मेरे पास बैठकर रोने लगी। घर में इसी तरह ये सब हालात मौजूद थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए, अस्सलामु अलैकुम कहा और मेरे पास आकर बैठ गए। जब मुझ पर तोहमत लगी थी उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशद्दुद पढ़ा और फरमाया, अम्मा बाद आयशा, मुझे तेरे मुताल्लिक़ ऐसी ऐसी बात पहुंची है, अगर तू बरी है तो अल्लाह ताला तेरी बरात का ऐलान कर देगा, और अगर तुझसे गुनाह सरज़द हो गया है तो अल्लाह ताला से बख्शिश मांग और तौबा कर। बंदा जब अपने गुनाह का इकरार कर लेता है और इससे तौबा करता है तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल कर लेता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात ख़त्म की तो मेरे आंसू रुक गए, हत्ता कि मैं अपनी आंखों में एक कतरा भी महसूस नहीं करती थी। मैंने अपने बाप से कहा, मेरी तरफ से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दें। मेरे बाप ने कहा, वल्लाह मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूं। फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दें। उन्होंने भी कहा, वल्लाह मैं नहीं जानती कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूं। मैं अभी नौ उम्र लड़की थी और कुरान भी ज़्यादा नहीं पढ़ा था। मैंने कहा, वल्लाह मुझे मालूम है कि आपने जो बात सुनी है आप लोगों के दिलों में जगह पकड़ चुकी है और आप इसको सच समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं इससे बरी हूँ तो आप इस बात को सच मानेंगे, और अगर मैं एतराफ़ कर लूँ और अल्लाह ताला जानता है कि मैं इससे बरी हूँ तो आप इस बात को सच मानेंगे। मैं अपने और आपके मुनासिब हाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद की मिसाल समझती हूँ। उन्होंने कहा था, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, सो सब्र ही करूँगा जिसमें शिकायत का नाम न होगा, और जो बातें तुम बनाते हो मैं अपने और आपके मुनासिब हाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद की मिसाल समझती हूँ। उन्होंने कहा था, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, सो सब्र करूँगा जिसमें शिकायत का नाम न होगा, और जो बातें तुम बनाते हो इनमें अल्लाह ही मदद करेगा। मैं भी यही कहती हूँ। फिर मैं दीवार की तरफ मुँह करके अपने बिस्तर पर लेट गई। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मुझे इस वक्त यकीन था चूँकि मैं बरी हूँ अल्लाह ताला ज़रूर मेरी बरात ज़ाहिर कर देगा, लेकिन वल्लाह मेरा ये ख्याल नहीं था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में कुरान उतारेगा जो क़यामत तक पढ़ा जाएगा। मैं अपने आप को इससे बहुत हकीर जानती थी कि अल्लाह ताला मेरे मुताल्लिक़ ऐसी कलाम करे जिसकी हमेशा तिलावत होगी। हाँ, मुझे ये उम्मीद थी कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी बरात से ख़बर दे देगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, वल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे और घर में मौजूद लोगों में से भी कोई बाहर नहीं गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो गई। और वही के वक्त जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आया करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीना हो गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से मोतियों की तरह पसीना के कतरे गिरने लगे। ये वही की शिद्दत थी जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के दिनों में भी पसीना में शराबूर हो जाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नज़ूल वही के वक्त मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता था और डरता था कि आसमान से कोई ऐसी बात ना उतर आए जिसका हमारे पास कोई जवाब ना हो। और फिर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इत्मीनान चेहरे पर नज़र डालता तो समझता कि ख़तरा की कोई बात नहीं। इब्न साक़ की रिवायत में है, मुझे मुतलक घबराहट नहीं थी क्योंकि मैं जानती थी कि मैं बेकसूर हूँ और अल्लाह ताला मुझ पर जुल्म नहीं करेगा। लेकिन मेरे माँ बाप की ये हालत थी कि जब तक वही ख़त्म नहीं हुई आप सल्लल्लाहु ने मेरी बेगुनाही का ऐलान नहीं किया। मैं समझती थी कि इस डर से इनकी जान निकली जाएगी कि अल्लाह ताला की तरफ से कहीं तोहमतबाजों की तस्दीक ना उतर आए। वही ख़त्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बात ये फरमाई,
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، اس نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اس کی ایک روایت میں ہے خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرمائی ہے۔ اب تو مجھے بہت غصہ آیا، میرے ماں باپ نے کہا اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں اٹھوں گی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کا، بلکہ میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ آپ نے اس تہمت کو سنا مگر اس کا انکار نہیں کیا اور نہ اس کا کوئی جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری برات میں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم اور اس سے بعد کی 10 آیتیں نازل فرمائیں۔ جب میری برات نازل ہوئی تو میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجھ کو اس کی غربت اور رشتہ داری کی وجہ سے خرچ دیا کرتے تھے، کہا واللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کی وجہ سے میں آئندہ مجھ کو کوئی خرچ نہیں دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَلَا يَعْتِلِ الْأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ میں اب اس پر خرچ کبھی بند نہیں کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس سلسلہ میں آپ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا تھا اور کہا تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ تم نے کیا سنا، کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میں نے اپنے کان سے نہیں سنا اور آنکھ سے نہیں دیکھا میں اس سے اپنے کان اور آنکھ کو بچاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم بجز نیکوکاری کے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یہی میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں مگر تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ ہاں ان کی بہن حمنا ان کی حمایت میں ہلاک ہو گئی اور تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے لوگوں سے خطاب کیا اور وہ آیتیں پڑھی جو اس بارہ میں اتری تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطح بن اساسہ، حسان بن سامت اور حمنا بن جاش پر حد شرعی جاری کرنے کا حکم دیا کیونکہ انہوں نے اس تہمت میں صاف اور غیر مبہم طور پر حصہ لیا تھا۔ طبرانی مجاہد سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میری برات اتری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرط مسرت سے میرا سر چوم لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے مجھ سے یہ تہمت کیوں دور نہیں کی تھی؟ بولے مجھے کون سا آسمان سایہ دیتا اور مجھے کون سی زمین اٹھاتی اگر میں وہ بات کہتا جس کا مجھے علم نہیں۔ اور اصحاب السنن نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے مجھ پر تہمت لگانے میں حصہ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد قذف جاری کی لیکن ان میں عبداللہ بن ابی کا ذکر نہیں۔ ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے حسان کے اشعار سے بڑھ کر اچھے شعر کبھی نہیں سنے۔ میں جب ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کے جواب میں ان کے مندرجہ ذیل شعر پڑھتی ہوں تو میں ان کے لیے جنت کی امید کرتی ہوں۔ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوں کی اور میں نے اس کا جواب دیا اور اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں۔ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے حالانکہ تو ان کے برابر نہیں؟ اللہ کرے تم دونوں میں سے بدتر تم دونوں میں بہتر پر قربان ہو جائے۔ بلا شبہ میرا باپ، میرا دادا اور میری عزت تمہاری ہجوں کے مقابلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ڈھال ہے۔ میری زبان قاطع تلوار ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور میرے اشعار بحر مواج ہیں جس کو پانی نکالنے والوں کے ڈول گدلا نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہا ام المومنین یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا حسان کو عذاب عظیم نہیں پہنچا؟ کیا یہ نابینا نہیں ہوئے؟ کیا صفوان بن معطل کی تلوار کی ضرب سے ان کا ہاتھ شل نہیں ہوا جب انہوں نے ان کی یہ تہمت ترازی سن کر ان پر حملہ کر دیا تھا اور قریب ان کو قتل ہی کر ڈالا تھا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کی اور ان کی مدح میں یہ اشعار کہے یہ عائشہ پاک دامن ہیں، عقل مند ہیں، کسی مشکوک بات کی ان پر تہمت
नहीं लग सकती। वो भूखी सुबह करती हैं और बेगुनाह औरत का गोश्त नहीं खाती। ये ऐब हैं। अल्लाह ताला ने ये लोई बिन गालिब के ऐसे कबीला की बाकमाल औरत है जिसकी मसाई जमीला हैं और बुजुर्गी लाजवाल है। ये बेऐब हैं। अल्लाह ताला ने इनकी सब आदात नेक बनाई हैं और ख़ुद इन्हें हर बुराई और तहमत से पाक किया है। अगर मैंने वो बात कही है जिसको तुम मेरी तरफ मंसूब करते हो तो अल्लाह करे मेरी उंगलियां मेरी लाठी ना उठाएं। ये किस तरह हो सकता है जबकि ज़िंदगी भर मेरी मोहब्बत और मेरी नुसरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लिए वक्फ़ है, जो महफ़िलों को ज़ीनत बख्शने वाले हैं। वो सब लोगों से आली मर्तबत हैं और हर शेखी बाज का दबदबा इनके मुकाबला में हीच है। जो बात कही गई है वो मुझसे चिमटने वाली नहीं है, बल्कि ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई है। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।